پیارے طلبہ کرام اور ناظرین، ہم دوائر کے بارے میں سن رہے تھے اور دوائر عشرہ 10 دائروں میں سے ہم نے معدل النہار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ فلک الافلاک کے قطبین کے بیچوں بیچ جو ہے وہ جو دائرہ بنتا ہے، دائرہ عظیمہ، اسے دائرہ معدل النہار کہتے ہیں، جس کی سیدھ میں زمین سے متحد جو دائرہ فرض کیا گیا ہے وہ دائرہ خط استوا ہے۔ جیسے کہ آپ اس گلوب کے اندر یہ لال رنگ کی پٹی دیکھ رہے ہیں، ریڈ کلر کی، یہ دائرہ معدل النہار کی سیدھ میں خط استوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو دوسرے دائرے کے بارے میں بتائیں گے، منطقۃ البروج ایکلیپٹک سرکل، یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک، دیکھیے پیارے طلبہ کرام، یہ جو نیلے رنگ کی پٹی آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کی، یہ ایکلیپٹک سرکل ہے، اور دیکھیں یہ بھی ایک دائرہ ہی ہے، پورے دائرے کی شکل میں ہے، لیکن یہ دائرہ معدل النہار پر منطبق نہیں ہے، بلکہ جو میل اعظم کی مقدار ہے موجودہ 23 درجے 26 دقیقے، تو اتنے درجے پر یہ ٹیڑھا ہے، اور ایک دائرے پہ دوسرا دائرہ جو ہے وہ اس طرح گزر رہا ہے کہ 23 درجے 26 دقیقے ترچھا ہے۔ تو اس صورت میں ناظرین کرام، جب بھی ایک دائرہ دوسرا دائرے کو ترچھا کاٹے گا تو پھر جو ہے وہ کوئی 2 مقام ایسے ضرور ہوں گے جہاں پر وہ تقاطع کرے گا، آپس میں دونوں ملیں گے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے جو ہے عرض طول بلد کے اعتبار سے ہم تقسیم کریں تو یہ دیکھیے، ہماری زمین میں ہم نے جو مبدأ طول مانا ہے وہ گرینوچ ہے، اور یہ دیکھیں گلوب کے اندر یہ 0 درجہ طول بلد ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ پہلا تقاطع ہوا اور ہم نے اسے نام دیا اعتدال ربیعی کا، مارچ ایکوینکس کا، جو کہ عموماً 21 مارچ کو ہوتا ہے۔ 21 مارچ کو سورج جو ہے وہ منطقۃ البروج کے اس حصے میں آیا جہاں سے جو ہے برج حمل کا ایرائز کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بلو کلر کی پٹی ہے یہ سارے کے سارا پاتھ آف سن ہے، سورج کا راستہ ہے۔ جی ہاں، سورج بھی کسی مدار میں چلتا ہے رب تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ اس کا مدار ہے، یہ بلو رنگ کی پٹی جو ہے، جو کہ ایکویٹر سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، لہذا 21 مارچ کو سورج یہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تقریباً 3 ماہ 90 دن یہ خط استوا سے دور ہوتا جاتا ہے، معدل النہار سے دور ہوتا جاتا ہے، منطقۃ البروج کا حصہ، اور یہ دیکھیں ناظرین کرام 90 درجے کی دوری پر پہنچنے کے بعد یہ غایت دوری پر پہنچتا ہے، یعنی اس سے زیادہ جو ہے یہ دور نہیں ہو سکتا، اور اسے ہم کہتے ہیں جو ہے وہ، یعنی یہ وہ مقدار ہوتی ہے کہ جو میل اعظم کی مقدار ہے، یعنی 23 درجے 26 دقیقے یہ شمال میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے معدل النہار یا خط استوا کی طرف، اور دیکھیے آہستہ آہستہ یہ قریب ہوتے ہوتے جو ہے دوبارہ تقاطع کرتا ہے، یہ دیکھیے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اعتدال خریفی یا سپتمبر ایکوینکس، تو یہ عموماً 23 ستمبر کو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد منطقۃ البروج کا یہ آدھا حصہ ہم نے دیکھا جو خط استوا سے معدل النہار سے شمال چلا گیا تھا، اب اس کا باقی نصف حصہ جو ہے وہ جانب جنوب ہٹتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح 90 درجے تک یہ زیادہ زیادہ دوری پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد قریب ہوتے ہوتے دوبارہ پھر خط استوا یا معدل النہار سے تقاطع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے منطقۃ البروج نے جب معدل النہار کو ترچھا کاٹا تو اس کا آدھا حصہ، ایک دائرہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کا جو آدھا حصہ تھا وہ خط استوا سے معدل النہار سے شمال کی طرف آ گیا، اور آدھا حصہ خط استوا سے جنوب کی طرف چلا گیا، کیونکہ یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب یہ جو شمالی حصہ، اسے ہم کہیں گے منطقۃ البروج کا شمالی حصہ، اسے کہیں گے منطقۃ البروج کا جنوبی حصہ۔ اب جہاں پر یہ جو نقطہ اعتدال ہے، جہاں تقاطع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں اعتدال خریفی اور اعتدال ربیعی، ان دونوں کے بیچوں بیچ جو نقطہ ہے، یعنی ٹھیک 90 درجے کی فصل پر، اسے کہتے ہیں انقلاب صیفی، جون سولسٹائس۔
تو یہ عموماً 21 جون کو یہاں پر سورج پہنچتا ہے، اور زیادہ زیادہ جو اس کا دور ہونا ممکن ہوتا ہے خط استوا سے یا معدل النہار سے، وہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو انقلاب سیفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج 23 ستمبر کے بعد جنوب کی طرف منطقۃ البروج کا حصہ جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ٹھیک 90 درجے کی دوری پر جو ہے وہ ہمیں پھر ایک نقطہ ملتا ہے، یعنی نقطہ اعتدال خریفی اور اعتدال ربیعی کے درمیان اپنے جنوب کی طرف جو ہمیں اس کا نصف ملتا ہے، 90 درجے کا فاصلہ یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی 90 درجے کا فاصلہ، تو اسے کہتے ہیں انقلاب شتوی، کیونکہ اس وقت دنیا کی اکثر آبادیوں میں موسم سرما ہوتا ہے، اور وہ انقلاب سیفی اس لیے کہ اس وقت دنیا کی اکثر آبادیوں میں موسم گرما ہوتا ہے۔ یاد رہیں کہ دنیا میں شمال کی طرف آبادی زیادہ ہے اور جنوب کی طرف کم ہے، لہذا جو ہمارے بزرگوں نے نام رکھے وہ اپنے شمالی دنیا کے اعتبار سے رکھے کہ اس کو انقلاب سیفی اور اس کو انقلاب شتوی قرار دیا جو دسمبر میں آتا ہے۔ اب موجودہ سائنس نے یہ شتوی سیفی ختم کر کے بس اس کو کر دیا انقلاب سیفی کو جون سولسٹائس، اور اس کو کر دیا جو جنوب کی طرف تھا تو دسمبر سولسٹائس، انقلاب شتوی سیفی نام نہیں دیے۔ اب پیارے اور محترم ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہوگا کہ 12 برج کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 12 برج ہوتے ہیں، اور سورج ہر برج میں جو ہے وہ ایک ایک مہینہ گزارتا ہے، یوں 12 مہینے میں پورے 12 برج طے کر لیتا ہے، اپنا راستہ پورا مکمل کر لیتا ہے۔ اور حقیقتاً جو اس کی چال ہے وہ یہ ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو سمجھائی تقریبی درجے میں، کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، ہر 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے، تو وہ اس کی ظاہری حرکت تھی، اور یہ اس کی حقیقتاً حرکت ہے۔ یعنی حقیقتاً جو ہے وہ یہی ہے کہ سورج ایک سال میں 360 درجے طے کرتا ہے، اور چونکہ ایک سال میں 360 سے زیادہ دن ہوتے ہیں، لہذا حقیقتاً جو ہے وہ ایک درجے سے کچھ کم یہ جو ہے اس کا سفر روزانہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے اعتدال ربیعی یعنی 21 مارچ کو سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے لے کر اور انقلاب سیفی تک دیکھیں 90 درجے ہیں، اس کو بالکل ٹھیک برابر آپ تین حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی یہ 0 درجہ ہے تو یہ 30 درجے، یہ 60 درجے اور یہ 90 درجے، تو پہلا حصہ جو ہوگا 30 درجے کا، ہر برج لازمی بات ہے 12 برج ہیں، تو ہم نے 360 کو پہلے 4 پہ تقسیم کیا 90 درجے، اور پھر ہر 90 درجے کو بھی 3 میں تقسیم کر دیا، تو 30 درجے کا ایک برج ٹھہرا۔ تو پہلے 30 درجے جو ہیں یہ برج حمل کے ہوئے، پھر سورج اس میں سے گزر کے برج ثور میں داخل ہوتا ہے، یہ دوسرا جو ہے 30 درجے یہ برج ثور کے ہو گئے، اور اس کے بعد تیسرے جو ہے 30 درجے یہ برج جوزا کے ہوئے۔ جب سورج یہاں پر انقلاب سیفی پر پہنچتا ہے تو اب برج سرطان میں داخل ہوتا ہے، یہ اگلا جو برج ہے، اب یہ 3 یہاں پر بھی ہم 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیں گے، تو یہ برج سرطان میں ہے، لہذا اسے ہی کہا جاتا ہے تحویل سرطان، اور چونکہ برج سرطان میں داخل ہو رہا ہے اس لیے اسے تحویل سرطان بھی کہتے ہیں، اور یہاں سے یہ برج سرطان میں داخل ہو گیا۔ اب 30 درجے طے کرنے کے بعد سرطان سے برج اسد میں داخل ہوا، اور برج اسد کا دورہ کرتے ہوئے پھر برج سنبلہ میں داخل ہوا، یہاں تک کہ یہ اعتدال خریفی اور جو ہے وہ پہنچا، یہاں سے برج میزان میں داخل ہوگا۔ اب یہ جو 6 بروج تھے، حمل، دیکھیے حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، تو ان کو بروج شمالیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ منطقۃ البروج کے اس حصے میں ہے کہ جو جانب شمال ہے۔ اسی طرح اب باقی جو 6 بروج ہیں ان کو بروج جنوبیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ منطقۃ البروج کے اس حصے میں ہے کہ جو معدل النہار سے جانب جنوب ہے۔ تو 23 ستمبر کے بعد سورج جانب جنوب جو ہے وہ مائل ہوتا جائے گا، اور پہلا برج جو ہے وہ برج میزان، پھر برج عقرب، اور پھر برج قوس۔ جب قوس کا اختتام ہوگا تو یہ انقلاب شتوی یعنی دسمبر سولسٹائس پر پہنچے گا، اور اب برج جدی میں داخل ہوگا، لہذا یہ جو اس کا مقام ہے اسے کہتے ہیں تحویل جدی۔
کہ اب یہ برج جدی میں تحویل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی 3 برج ہیں، تو پہلا جو برج ہے وہ برج جدی، پھر دلو، اور آخر میں جو ہے وہ برج حوت۔ ٹھیک ہے، ان کے مزید نام رکھے ہمارے ہیئت دانوں نے، تو انہوں نے یہ نام دیے کہ جو شمالی بروج ہیں، بروج شمالیہ، ان میں بھی 2 حصے ہیں۔ جو بروج پہلے 3 برج ہیں یعنی حمل، ثور، جوزہ، ان کو بروج ربیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعتدال ربیع سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جو انقلاب سیفی کے بعد جو 3 برج ہیں یعنی سرطان، اسد، سنبلہ، ان کو بروج سیفیہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اعتدال خریفی کے بعد جو 3 برج ہیں میزان، عقرب، قوس، ان کو بروج خریفیہ بھی کہتے ہیں۔ اور انقلاب شتوی کے بعد جو 3 برج ہیں یعنی جدی، دلو، حوت، ان کو بروج شتویہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا پیارے طلباء کرام کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب ظاہراً حرکت کرتا ہے اور ہر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ یہ سورج کی ظاہری حرکت تھی، نہ کہ حقیقی حرکت۔ حقیقی حرکت اب آپ کے سامنے ہے، یہ بلو رنگ کی پٹی جو ہے یہ سورج کا پاتھ ہے، سورج کا راستہ ہے۔ تو دیکھیں سورج جو ہے وہ اس راستے پر چل رہا ہے، اور یہ راستہ مغرب سے مشرق کی جانب ہے۔ پھر ہمیں دکھائی کیوں دیتا ہے اور مشرق سے مغرب کی جانب؟ اس لیے کہ وہ فلک الافلاک کی حرکت کی وجہ سے، وہ فلک شمس کی حرکت کی وجہ سے ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی سورج جس فلک میں ہے وہ فلک ہماری زمین کے گرد ہر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہوا۔ جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، وہ مغرب سے مشرق کی جانب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹتا جا رہا ہے کہ ایک سال میں اپنا ایک دور یعنی 360 درجے مکمل کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں دکھائی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ آسمان جو ہیں، فلک جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، لہذا ہم اپنے جو ہے وہ سورج کو دیکھتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر کوئی شیشے کی ٹرین کسی گیند کے گرد گھوم رہی ہو، یہی زمین کا کرہ لے لیجئے، اب کوئی شیشے کی ٹرین اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس ٹرین کے اندر جو ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں، ٹرین چل رہی ہے مشرق سے مغرب کی جانب، اور ہر 24 گھنٹے میں وہ اس گیند کے گرد ایک چکر لگا لیتی ہے، لیکن اسی کے اندر آپ بھی موجود ہیں اور آپ سورج کی مانند ہیں، اور آپ جو ہے الٹی طرف چل رہے ہیں۔ اسی ٹرین کے اندر آپ جو ہے وہ دوسری جانب چل رہے ہیں، تو چونکہ آپ کی رفتار بہت سست ہے، آپ 360 دن میں اپنا چکر مکمل کریں گے، اور وہ ٹرین جو ہے وہ 24 گھنٹے میں وہی چکر مکمل کرے گی، لہذا آپ کی رفتار جو ہے اس کے مقابلے میں 360 گنا سے بھی زیادہ سست ہے۔ تو لہذا دکھائی یہی دے گا کہ ٹرین آپ کو لے کر مشرق سے مغرب کی جانب بھاگے جا رہی ہے، حالانکہ آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹرین جس رخ پر جا رہی ہے یعنی مشرق سے مغرب، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں الٹا چل رہا ہوں مغرب سے مشرق کی جانب۔ تو یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سورج کی ظاہری حرکت اور ہوتی ہے اور جو ہے وہ حقیقی حرکت اور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔